غیبت کی تعریف اور غیبت کے برے اثرات اور شریعت محمدی میں اس کی ناپسندیدگی، یہ مسائل ثابت ہو گئے۔ پہلی حدیث مبارکہ ابو داؤد جامع ترمذی کی ہے۔ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں قلت للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسبک من صفیۃ کذا و کذا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی، ایک دن کہنے لگیں کہ آپ کو تو صفیہ ہی کافی ہے، وہ ایسی اور ایسی ہے۔ ایسی اور ایسی کا مطلب ان کا تھا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے۔ حضرت صفیہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی زوجہ ہیں، تو آپس میں سوکن تھیں، تو سوکن کو ویسے ہی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، فطرت انسانی ہے۔ بے شک انسان کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، فطرت جو ہے وہ اپنے اثرات ظاہر کرتی رہتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ کو صفیہ ہی کافی ہیں، وہ جو چھوٹے قد کی ہے، اردو والے بولتے ہیں پستہ، وہ جو صفیہ پستے قد کی ہیں، آپ کو وہی مبارک ہو جی، آپ کو وہی کافی ہے۔ جس طرح عام طور پہ خاتون خانہ اپنے خاوند کو طعنے دے رہی ہوتی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت۔ سرکار نے فرمایا عائشہ آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اگر یہ سمندر میں ڈال دیں تو سارے سمندر کو رنگین کر دیں۔ تیرے اس جملے کا اثر سمندر کو بھی ہو جائے، یعنی بظاہر تو نے ایک لفظ بولا، ایک جملہ بول کے بات ختم کر دیا، لیکن اس کے اثرات اتنے ہیں یہ سمندر کو بھی رنگین کر دیں۔ یعنی کسی آدمی کی غیبت کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، یا اتنا بڑا اس کے اثرات ہیں کہ وہ سمندر میں بھی ڈال دیے جائیں تو اس پہ بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ قالت وحکیت لہ انسانا، حضرت عائشہ صدیقہ دوسری بات فرماتے ایک دن میں نے ایک انسان کی بات کی سرکار کے سامنے، فقال ما احب ان حکیت لی انسانا وان لی کذا وکذا۔ عائشہ صدیقہ فرماتے میں نے تو بات کی بات تھی کر دی، اس کی غیبت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو بات تو نے کی ہے، اگر ایسی بات کوئی آدمی مجھ سے کہے کہ تم یہ کہو اور مجھے دنیا کا اتنا 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 مال بھی کیوں نہ دے دے، دنیا کے خزانے مجھے دے دے، اور پھر مجھے کوئی کہے کہ فلاں آدمی کی غیبت کر دو، تو میں محمد کبھی غیبت نہیں کروں۔ مطلب کیا تھا؟ فرمایا مجھے دنیا کے خزانے مل جائیں، اتنی جائیدادیں مل جائیں، اتنی لالچ ہو، پھر بھی میں نہیں کہوں گا تم نے مفت میں کر دیا، بغیر کسی لالچ کے کر دیا، بغیر کسی غرض کے کر دیا۔ چلو ہوتا ہے نا کہ دنیا کی لالچ میں انسان پھنس جاتا ہے، کوئی بات کہہ دیتا ہے، بات سمجھ آتی ہے، تجھے تو کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اتنا بڑا جرم کر دیا اور اتنی بڑی غیبت کر کے اپنی آخرت خراب کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ انسانی فطرت میں معاملات چلتے ہیں۔ ہم بھی عام طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چھیڑ لی، ہم کہتے ہیں سچی کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا نقصان ہمارا ہو رہا ہوتا ہے، ایمان کا، اعمال کا، اور نیکیاں برباد ہو رہی ہوتی ہیں جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی دنیا میں کوئی کسی لالچ میں پھنس جاتا ہے، کوئی ایسا کسی کی غیبت کر دے، چلو سمجھ آتی ہے بات، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی نفع کے لوگ ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری امت کو حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے پیغام دیا کہ کسی آدمی کی غیبت مت کرنا، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ یوں ہے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے انہ اعتل بعیر لصفیہ بنت حیی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت صفیہ بنت حیی، ان کا اونٹ گم ہو گیا،
وعند زینب فضل البعیر، حضرت زینب کے پاس ایک اونٹ اضافی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زینب سے اعطیہا بعیرا، اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو۔ حضرت زینب بھی آپ کی زوجہ محترمہ تھی، آپ نے ایک بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس 2 سواریاں ہیں، ایک سواریاں اپنی دوسری جو سوکن ہے ان کو دے دو۔ حضرت زینب نے کیا کہا؟ حضرت زینب نے کہا انا اؤتی تلک الیہودیہ، کیا میں اپنی سواری یہودیہ کو دے دوں؟ حضرت زینب کے باپ حیی جو تھے وہ یہودی تھے، تو ان کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا کیا میں اپنی سواری یہودیہ کو دے دوں؟ گویا انہوں نے حقیر سمجھا، کس کا باپ یہودی تھا؟ میرا باپ تو صدیق، میرا باپ تو اعلیٰ تھا، عرفہ تھا۔ یعنی اپنے باپ کا منصب دیکھ کر اور اس کی عزت دیکھ کر، اس کا اسلام دیکھ کر، ادھر حضرت زینب کے باپ کا، بلکہ حضرت صفیہ کے باپ کا باپ دیکھ کر کہ وہ تو یہودی تھا، اس نسبت سے جملہ کس دیا۔ انہوں نے کہا میں یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں، اپنی سواری دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے نہیں دینی۔ جب یہ جملہ کہا تو فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فغاضب رسول اللہ، سرکار دو علیہ وسلم غصے ہو، سرکار نے فرمایا اتنی حقارت سے دیکھتے ہو ایک دوسرے کو، وہ اتنے گرا ہوا دیکھتے ہو ایک دوسرے کو، یہ بات کہنے والی ہے جو تم نے کہہ دی ہے؟ اس کے باپ کے نصیب میں ایمان نہ تھا تو اس کا اپنا مقدر، یہ تو خوش بخت ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، ام المومنین بھی ہے، یہ تو نبی کے عقد میں ہے، اس کی عزت کو نہیں دیکھا اور اس کے باپ پہ جا دیکھا اور اتنی بڑی بات کہہ دی میں نے یہودیہ کو یہ دے دوں۔ تاجدار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، اتنی دیر غصے ہوئے کہ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں فَحَجَرَهَا ذَو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَبَعْدَ سَفَرٍ، یہ ذو الحج کا مہینہ تھا، سرکار پورا مہینہ نہ بولے، محرم کا مہینہ گزر گیا نہ بولے، سفر کے دن بھی کئی گزر گئے نہ بولے، پھر جا کے کہیں صلح۔ ایک جملہ غیبت کا کہنے اور حضرت صفیہ کو حقیر جاننے کی وجہ سے اللہ کے نبی اتنے نہ، حالانکہ سرکار کا فرمانا 3 دن سے زیادہ نہ کسی سے بول چال چھوڑو، خود اپنی زوجہ کے ساتھ 2 سے 2.5 مہینے بول چال چھوڑ رہے ہیں، محض تنبیہ کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے جملہ تھا، اور یہ آپ کا یہ انداز تھا کہ آپ نے 2 سے 2.5 مہینے گفتگو نہیں کی، ناراضگی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ حضرت زینب کے گھر بھی آپ نہیں جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے آپ نے میری زوجہ کو اور اپنی ہم اثر کو یہودیہ کہہ دیا، کیا خیال ہے؟ ہم روزانہ بیٹھ کے نہیں کہتے وہ تو یہودی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ ایسا ہے، کئی کمینے نام ہم رکھ دیتے ہیں اور کئی لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ اور کسی کو حقیر جاننا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کے خلاف ایسی بات کرنا، اس کو اپنے ذہن سے یا کسی کے سامنے گرا کے بولنا اللہ کے نبی کو اتنا ناپسند تھا، اتنا ناپسند تھا، آپ اتنے عرصے تک ان کو ساتھ بولنا بھی چاہتے، ناراض ہو گئے، فرمایا یہ تیری سزا ہے کہ تو نے ایسے جملہ۔ اگلی حدیث حضرت عمرو بن شعیب سے، وہ اپنے باپ اور دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انہ ذکروا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی بات کی، فقالوا لا یأکل حتی یطعم ولا یرحل حتی یرحل، کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور فلاں آدمی ایسا ہے، اس کو کھانا تیار کر کے سب کچھ بنا سنوار کے دسترخوان لگا کے اس کے سامنے رکھے تب کھاتا ہے، اس کی سواری پہ زین رکھ دیں اور اس کو زین کو کس دیں اور اس کے لگام ڈال دیں، بالکل سواری تیار کر کے ان کے سامنے پیش کریں تو حضرت صاحب پھر تیار ہوتے ہیں اور اس پہ سوار ہوتے ہیں، ورنہ نہیں۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ وہ اتنی سست آدمی ہے، اتنی سست آدمی ہے، بڑا ہی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی ہے، وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا، کھانے کی بھی ضرورت ہو نا وہ بھی زحمت نہیں کرتا، اتنا سست آدمی ہے۔ اب یہ جملہ صحابہ نے کہہ دیا سرکار کے سامنے، یا رسول اللہ بڑا ہی سست ہے، اپنے کھانے کے لیے بھی کوشش نہیں کرتا، اس کو کھانا بھی بنا کے دینا پڑتا ہے، سواری سوار کے دینی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ کہیں اس پہ سوار ہوتا ہے، بس اتنی جملہ کا۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم اذ تغتموہ، سرکار نے فرمایا تم سب نے اس جوان کی غیبت کی ہے، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ صحابہ نے کیا کہا؟
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما حدثنا بما فیہ، یا رسول اللہ ہم نے غیبت کہاں کی ہے، ہم نے تو وہ کچھ کہا ہے جو اس کے اندر پایا جا رہا تھا، وہ ہم نے تو وہی کچھ کہا جو سستی اس میں موجود تھی، وہ یہ سست تھا، وہ ایسے کرتا ہے، حضور ہم نے کوئی ایسی بات تو کی نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، یہ تو وہی کچھ کہا ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا حسبک اذا ذکرت اخاک بما فیہ، سرکار نے فرمایا جو انسان کے اندر عیب ہو اسی عیب کو ذکر کر دینا یہی تو غیبت ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی کے اندر عیب ہے ہی نہیں، اس کو اگر ہم عیب دار کریں گے یا اس پہ کوئی تان کریں گے، اس کے ساتھ وہ عیب لگا دیں گے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اس کی سزا اور اس کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کے اندر عیب، کمی، کوتاہی، سستی یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، اسی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کے ذکر کر دینا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ ہم مسجد میں بیٹھ کر، بازار میں بیٹھ کر، چوراہے پہ بیٹھ کر، چار دوستوں میں بیٹھ کر جب کسی کی ایسی تیسی کرتے ہیں تو ہم بھی یہی جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ میں سچی بات کر رہا ہوں، میں غیبت نہیں کر رہا، میں سچی بات کر رہا ہوں۔ اور سچی، ایسی سچی بات جو کسی کے اندر عیب موجود ہو اسی کو کسی کے سامنے اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ تعریف مصطفیٰ نے کی ہے، آپ اور ہم نے نہیں کی، کسی مولوی اور کسی پیر نے نہیں کی۔ یہ تعریف غیبت کی، جو عیب پایا جائے اسی کو اس کے پیٹھ پیچھے کر دینا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ سرکار نے اس کو سخت ناراضگی کا اظہار کیا، سرکار نے اس انداز کو پسند نہیں کیا۔ لہذا یہ جو ہم بیٹھ کے کہتے ہیں نا ہم نے تو سچی بات کی ہے، ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم اس کی غیبت نہیں کہہ رہے، سچی بات ہے، ایسے ہی تو ہے، یہ ایسے ہے جو یہی غیبت ہے۔ اگر وہ عیب لگا دے جو اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ لہذا یہ کہتے رہنا، اس کے آسان طریق بھی کر دیتا ہوں، غیبت ہر اس عمل کو کہتے ہیں، ہر اس بات کو کہتے ہیں اگر اس آدمی کے منہ پہ کہہ دی جائے تو وہ برا منائے۔ کیا خیال ہے؟ جو کچھ ہم ایک دوسرے کی کرتے پھرتے ہیں اگر اس کے منہ پہ کہہ دیں معاف کر دے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ کیا وہ اچھا جانے گا؟ ماشاءاللہ جی تم نے بڑی میری تعریف کی ہے؟ کبھی نہیں کہے گا۔ کہے گا یار میں سست بھی ہوں یا میں برا ہوں، میں عیبی ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہے مجھے تو میں ہوں، میں جانوں میرا رب جانے، تم میری غیبتیں کیوں کرتے پھرتے ہو؟ تم میری شکوے کیوں کرتے پھرتے ہو؟ آپ کسی کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں، اگر اس کو خبر جا پہنچے نا، وہ آپ کے پاس تشریف لے آئے اور وہ کہے کہ میں نے سنا آپ نے میرے بارے ایسے کہا ہے، اتنے لوگ بیٹھے تو نے میرے بارے ایسے کہا ہے، تو نے میری توہین کی ہے، کیا خیال ہے جواب دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب اس کو خبر پہنچی ہے تو اتنا برا لگا ہے، اگر وہ سامنے بیٹھا ہوتا تو کتنی برا لگتا۔ تو کسی کا وہ عیب بیان کرنا جو اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے، ایسی خامی بیان کرنا جو اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے، وہ برا منا جائے گا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ تو غیبت کو سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا اگر غیبت کا عذاب سمندر میں ڈال دے تو سارے کا سارا سمندر کا رنگ ہی تبدیل ہو جائے، سمندر مغلوب ہو جائے، یہ غیبت کا عذاب اس پر بھی غالب آ جائے۔ اور سرکار نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا، اپنی زوجہ کے ساتھ 2.5 مہینے تک بات ہی نہیں کی، گھر میں نہیں گئے۔ فرمایا تیری سزا ہے، تو نے میری ایک اور خاتون کا اور بیوی کی جو ہے غیبت کی ہے۔ صحابہ کو سرکار نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہی غیبت ہے، اس سے آگے بڑھو گے تو بہتان ہے۔ لہذا یہ کہہ دینا نہیں یہ سچی بات ہے، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو اس میں ہے، میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اس سے بچنا لازمی ہے، یہ بہت برا عمل ہے۔ پھر اس میں دیکھو سرکار دو علیہ وسلم یہاں تک فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وجہ فرمایا آدمی سے زنا ہو جائے تو وہ آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، خود اتنا بڑا جرم کر بیٹھا، ممکن ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، وہ توبہ بھی کر لے۔ جب ندامت آنا شروع ہو جائے یا گناہ بڑا نظر آئے آدمی توبہ کر لیتا ہے، کوئی اللہ پاک سبب پیدا کر دیتا ہے۔ غیبت تو ہم روٹین میں کرتے ہیں، اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اتنے بڑے جرم کو کچھ نہیں سمجھتے، گناہ کر کے کچھ نہ سمجھنا اور اس پر شرمندہ نہ ہونا اور اس کی توبہ نہ کرنا، اس سے باز نہ آنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وجہ سے غیبت زنا سے بھی زیادہ۔ لہذا یہ جو عادت ہے ہماری، اس سے ہمیں باز آنا ہوگا، لازمی باز۔ اس کا مطلب ہے خاموشی بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا برا بولنے سے نہ بولنا اچھا، خاموش رہنا بہتر ہے۔ لازمی تو نہیں ہے دو آدمی بیٹھے ہیں تو وہ کسی کی ایسی تیسی کریں تو پھر یہ ہے بات، ورنہ نہیں ہے۔
100 باتیں اپنی ہوتی ہیں، ذاتی بندہ معاملات کر لے، کوئی اچھی مشاورت کر لے، کوئی بچوں کے بارے، کوئی اپنے علم کے بارے، کوئی معاملات کے بارے، اپنی کوئی مشاورت کر لینی چاہیے۔ لازمی تو نہیں ہے بس آدمی انتظار میں ہوتا ہے، واہ بھائی واہ کیا بات ہے، آگے ہو جی، او میں 8 آدمی کو غیبت آپ کے لیے انتظار میں رکھا ہی تھی تو میں نے آپ کو سنانی ہے، یہ طریقہ